الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہو کہ خرچ کرو خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو، وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اور نہیں کوئی چیز مانے ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز کے لیے بڑی سستی سے آتے ہیں، کاہلی سے، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر بے دلی کے ساتھ، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں امپریس نہ کریں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے سے سزا دے، فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی، وتزہق انفسہم، اور ان کی جان بھی نکلے اسی حال میں کہ ہم کافرون، کہ وہ کافر ہی ہوں اگرچہ ہیں کلمہ گو، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تمہیں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، لا یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اور اگر یہ پالیں کوئی جائے پناہ یا کوئی غار گھس کر بیٹھنے کی جگہ تو الٹے دوڑ پڑے اس کی طرف رسیاں دوڑاتے ہوئے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اے نبی آپ پر الزام دیتے ہیں صدقات کی تقسیم میں خیانت کا، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اصل چکر کیا ہے، اگر اس میں سے ان کو اچھا حصہ مل جائے تو رضو، یہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا، اور اگر نہ دیا جائے زیادہ اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو یہ بگڑ جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے اسی پر جو کچھ اللہ اور اس کا رسول انہیں عطا کرے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کرے گا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے حضور راغب ہونے والے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یقیناً صدقات تو دراصل فقراء، مساکین، اور جو صدقات کے وصول کرنے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں پر خرچ کیے جاتے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، اور اس پر مفسرین اور فقہا کا اجماع ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کی مدات بیان کی گئی ہیں، یہ 8 مدات ہیں جن میں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ ہے، فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، منہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، وہی بات پھر آ گئی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں کہ جو نرے کان ہیں، یعنی کان سے انسان سنتا ہے نا، کان سے ریئیکٹ نہیں کرتا، یعنی ان کے کان ہیں، سنتے ہیں لیکن اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے، ہم الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں وہ
کوئی اپنا تاثر بھی نہیں دیتے کہ انہیں مائنڈ کیا ہے، میرے کان ہیں۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی کہہ دو کہ کان ہی تمہارے لیے بہتر ہیں، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعتاً مومن ہیں ان کے لیے باعث رحمت بھی ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ذالک الخزی العظیم۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے خلاف کوئی سورت نازل ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو باخبر کر دے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی کیفیت سے۔ قل استہزؤ، کہہ دو تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا ان باتوں کو جن سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کے دلوں میں جو خباثتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دل میں چھپائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان خباثتوں کو ظاہر کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، یعنی کسی نے کوئی بات سن لی، محاسبہ کیا کہ کیا بکواس کی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ہم ذرا ویسے گپ شپ لگا رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے، الٹے مطلب نکالتے ہو۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کیا تم اللہ، اس کی نشانیوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ کھیلتے ہو، مذاق کرتے ہو ان کا دل لگی کے لیے؟ لا تعتذروا، اب عذر نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفتن، تو دوسرے گروہ کو سزا بھی ضرور دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ سب کے سب مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں خیر سے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فنسیہم، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ان کو نظر انداز کر دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی سرکش ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ ہی حسبہم، یہ ان کا موضوع ٹھکانہ ہے۔ ولعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور مال و اولاد میں بھی ان سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تو انہوں نے مزے لوٹ لیے اپنے حصے کے اور تم نے بھی مزے لوٹ لیے منافقوں اپنے حصے کے۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹے تھے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں پہنچی ان تک خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور ان بستیوں والے جن کو الٹ دیا گیا تھا،
اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ تعالیٰ تو کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا ان پر. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. جناتن، ایسے باغات کا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے، ان میں رہنے کے لیے. وہ مساکن طیبۃ، اور رہنے کے عمدہ مسکن. فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. انہیں کہا جائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، وہ سب سے بڑی بات ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے سب سے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی سے پیش آؤ، ان سے سختی سے پیش آؤ. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اپنی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور قصد کیا ہے انہوں نے کچھ کرنے کا جسے وہ کر نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے بغیر اس بات کا کہ غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ اپنی حرکتیں دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین پر نہ کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کیا. لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً خوب خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لازماً نیکوں میں شامل ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا. بَخِلُوا بِهِ، تو وہ بخل پر اتر آئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گئے اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ڈاکٹر استارم صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم نے یہ ملک اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کریں گے اور اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، تیرے حکموں پر چلیں گے، کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا ہے سزا کے طور پر. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کی تھی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یہ سب منافقین کی حرکتیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکرٹ کانفرنسز کرتے تھے اور صلاح مشورے کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کیسے بنانا ہے، مسلمانوں کو شکست سے کیسے دو چار کرنا. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں ان پر جو رضا و رغبت سے دیتے ہیں صدقات مومنوں میں سے، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ جو نہیں پاتے دینے کے لیے سوائے اپنی مزدوری کی کمائی کے، فیسخرون منہم، تو یہ ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ واقعہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے بار بار اپیل کی، اور یہی موقع ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے، یہ وہی موقع ہے، اس پر بھی ہنسنا منافقین کا۔ لو جی یہ ان کو تو بس موقع چاہیے شو آف کا۔ ایک صحابی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے، دل میں آیا کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول نے تقاضا کیا تھا کہ جو لا سکتے ہو لاؤ، میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا باغ تھا کھجوروں کا، تو اسے کہا کہ کوئی کام ہے تو مجھے پیسے چاہیے تو مزدوری کے۔ اس نے کہا چلو میرے باغ کو پانی دو۔ تو اس مسلمان صحابی نے ساری رات پانی دیا باغ کو، اور صبح کو باغ کے مالک نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا اس کو مزدوری کے طور پر دیا۔ اس کے گھر میں بھی فاقہ تھا، تو وہ آدھی کھجوریں گھر دے کر باقی کھجوریں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے یہ قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر مل چکی تھی کہ یہ شخص یہ کھجوریں کہاں سے لایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور صحابہ کرام سے کہا کہ ان کھجوروں کو پورے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کھجوروں کی قیمت جو ہے وہ پورے ڈھیر سے زیادہ ہے۔ اس پر ایک منافق نے فکرہ جست کیا کہ ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی اس مہم سر نہیں ہو سکتی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ استغفر لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بہت وسیع تھا، آپ اس کے باوجود رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو سچے مومن ہیں ان کی خامیاں کوتاہیاں میں معاف کروں گا، لیکن یہ منافق ہیں، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں لیکن اللہ تعالیٰ لن یغفر اللہ لہم، کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر میں بیٹھ رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا، فی سبیل اللہ، وقالوا، اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، مت کوچ کرو سخت گرمی کے موسم میں، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو اب چاہیے کہ یہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس بدی کے جو یہ کما رہے ہیں۔ فَإِذْ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر واپس لے جائے تمہیں اللہ ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے جہاد پر نکلنے کے لیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو ان سے کہہ دینا تم ہرگز میرے ساتھ جنگ نہیں کرو گے اور ہرگز میرے ساتھ دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑو گے۔ انکم رضیکم بالقعود اول مرۃ، یقیناً تم نے پیچھے بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ ترجیح دی، پسند کیا، فقعودوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات، اور مت نماز جنازہ پڑھنا تم کسی کی
ان میں سے جو مر جائے ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور اسی سرکشی کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں تم ان سے مروب نہ ہونا، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کرے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنوک اولو الطول منہم، تو رخصت طلب کرتے ہیں ان میں سے صاحب ثروت لوگ، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ رضوا ان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہیں اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اصل میں ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وجعل معذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ بنانے والے کچھ بدوی عرب، لیوذن لہم، کہ ان کے بھی ایکسکیوز کیا جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کچھ حرج نہیں، کچھ گناہ نہیں ضعیفوں پر اور نہ ہی بیماروں پر، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے ما ينفقون، جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یعنی کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں اللہ کے رسول سے اگر کہا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری پرووائڈ کریں تو ہم حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے آ رہا ہے اس کا ذکر کہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے کہ سوری، ایک موقع تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کرتے، جنت کماتے، وہ موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ایز لانگ ایز وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے کے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سوار کریں۔ آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کوئی سواری جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کچھ جو خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، بے شک گرفت تو ان کی ہے کہ جو اے نبی آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہ اغنیاء، جبکہ وہ خود ویل ٹو ڈو ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر رکھا ہے، سیل کر دیا ہے، پس وہ نہیں سمجھتے، انجام کو نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم، یہ بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے جب آپ واپس لوٹیں گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، کہو کہ بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبریں پہنچا دی ہیں۔ وسيرى اللہ
عملکم ورسولہ، اللہ تعالیٰ تمہارے، اللہ اور اس کا رسول تمہارے پرفارمنس کو جج کریں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا تمہاری کرتوتیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ